السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم نے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اوپر بہت سارے پروگرام کیے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نئی سوسائٹیاں لانچ کرنے کے لیے این او سی کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو آج میں بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن دینے والا ہوں۔ ناظرین، کیونکہ جعلی سوسائٹیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو جعلی سوسائٹیاں وہی ہوتی ہیں جن کی این او سی کے معاملات پورے نہیں ہوتے، کیونکہ ادارہ ان کو کوئی بھی جہاں سے بھی ان کو این او سی ملنا ہوتا ہے، ادارے ان کو لیگل حیثیت فراہم کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ بغیر این او سی کے کام کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، ترقیاں بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں، لیکن آج میں آپ کو یہ باور کرا دوں کہ ان کی لیگل حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ان کو جو سرکاری مراعات ہوتی ہیں، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، یہ پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو بجلی کے معاملات ہیں، گیس کے معاملات ہیں، پانی کے معاملات ہیں، یہ سارے یا پارکس ہیں یا سکولز ہیں، ہاسپٹل ہیں، قبرستان ہیں، یہ سارے سوسائٹیوں کے اندر اسی صورت میں آپ کو ملتے ہیں جب آپ اس کی لیگل حیثیت پوری طرح مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ این او سی جو سوسائٹیوں کو ملتا ہے وہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، این او سیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو این او سی ریکوائرڈ فار اپروول آف ہاؤسنگ اسکیم۔ اچھا، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ آپ کو لینا ہے لینڈ ویریفیکیشن، بریکٹ کے اندر ٹائٹل آنرشپ فار ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ اچھا ناظرین، باقی این او سیز کی تفصیل میں بھی میں ابھی جاؤں گا، لیکن آپ نے اس میں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زمین کو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے آپ نے ویریفائی کروانا ہے۔ اچھا، اس کو یہ جو میرے پاس ایک لسٹ آئی ہے، اس کو میں انشاءاللہ آپ کو اپنی جو ڈسکرپشن ہے میری، اس کے اندر اس چینل میں جب آپ جائیں گے، اس پروگرام کو دیکھیں گے تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کو میں ضرور شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اچھا ناظرین، سیکنڈ آ گیا واسا این او سی۔ اچھا، ترتیب کی بات میں یہ صرف سن لیں، پھر یہ اس کی ترتیب حتمی نہیں ہے، ترتیب اس کو کس طرح ہم نے دینی ہے وہ بھی میں آپ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ واسا این او سی ریگارڈنگ اویلیبلٹی فار گراؤنڈ واٹر۔ اچھا، پھر آ گیا جی این او سی فرام ایریگیشن ڈپارٹمنٹ دیٹ سائٹ ناٹ پرون جھینگے والا نہیں، پرون ٹو فلڈ۔ اچھا، پھر نمبر 4 پر چلے جائیں ہم، این او سی فرام ایم او ڈی اینڈ سی ڈبل اے ان کیس سائٹ فالز ود ان 50 کلومیٹر آف این آئی آئی اے۔ اس کی میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف آپ نام سنتے جائیں، اس کی تفصیل میں بعد میں ہم جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آ گیا جی نمبر 5 پہ ای پی اے این او سی۔ پھر نمبر 6 پر آ جاتا ہے تحصیل کونسل این او سی ریگارڈنگ فیوچر ڈیولپمنٹ پلان، ماسٹر پلان آف تحصیل کونسل۔ اچھا ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ این او سی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی زمین، جو منیمم زمین ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ منیمم اس زمین آپ کو چاہیے 100 کنال۔ اچھا، 100 کنال زمین جو ہے وہ ایک تو کمپیکٹ ہونی چاہیے۔ کمپیکٹ سے مراد وہ ساری ایک ہی جگہ پر زمین ہو۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے اس کی جو ملکیت ہے، زمین کس کے نام پر ہے، اس کی ملکیت کا آپ کو ثبوت چاہیے، یعنی وہ جو اس کا رجسٹری انتقال ہوا ہے وہ کس کے نام پر ہے وہ آپ کو چاہیے۔ اچھا، پھر جیسے یہ چیزیں آپ کے پاس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، آپ جائیں گے، اگر تو وہ راولپنڈی کے اندر ہے تو آپ جائیں گے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، باقی اسی طرح اتھارٹی ہے، مطلب اٹک کی الگ ہے،
اسلام آباد میں CDA ہے، وہ مطلب اسی اتھارٹی کے پاس جائیں گے۔ باقی جو سارے NOCs ہیں وہ یہ جب زمین کمپیکٹ آپ دے دیں گے، وہاں آپ جائیں گے، ڈپٹی ڈائریکٹر سمی نیازی صاحب ہیں آج کل RDA میں، اور ڈائریکٹر جمشید آفتاب صاحب ہیں، چیئرمین جناب طارق محمود مرتضیٰ صاحب ہیں، تو DG صاحب ہیں۔ مطلب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو میں روٹ دے رہا ہوں یہ مطلب ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ لینڈ ود آنرشپ آپ جائیں گے RDA۔ پہلا فرسٹ سٹیپ ہوگا کہ وہ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر سے ملیں گے، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب آپ کو وہ سارے NOCs کی اپنی وہ ویریفیکیشن کریں گے، ایک فائل بن جائے گی آپ کی، اس کو آپ آگے وہ پھر فارورڈ کرتے جائیں گے۔ وہ سارے NOCs جو میں اس کی لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، وہ سارے NOCs آپ کو RDA رہنمائی کر کے لے کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ناظرین، یہ جو پروسیس ہے یہ زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 ماہ کا ہے۔ اگر آپ اپنا اس میں، چونکہ NOCs کے معاملات گورنمنٹ نے کوئی 3 ماہ ان کو دیے تھے، لیکن چونکہ آگے پھر انہوں نے واسا سے لینا ہے، فائر بریگیڈ سے، ایوییشن سے، مختلف جو NOCs ہیں وہ سارے پھر کرتے کرتے ہر طرف محکمانہ کچھ تھوڑی بہت ہرڈل، کچھ چیک اینڈ بیلنس، وہ کرتے کرتے کچھ تھوڑا آپ کو ٹائم، آپ 6 مہینے اپروکسیمیٹلی ٹائم آپ ذہن میں رکھیے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب یہ NOC آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کا پلاٹ، اگر آپ را لینڈ لیتے ہیں مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ کنال لیتے ہیں، تو اس میں ساری کٹنگ شٹنگ، گلیاں شلیاں نکال کے ہاسپٹلوں کے لیے، قبرستانوں، پارکس کے لیے، سکولز کے لیے سارا کچھ ایک اس میں، کیونکہ ایک کنال میں آپ کو پتہ ہے 20 مرلے ہوتے ہیں، تو 5 مرلے آپ کی سڑکیں ہیں، اس میں روڈز بھی آتے ہیں، تو وہ آپ کی کٹنگ ہوتی جاتی ہے، تو 3 پلاٹ آپ کو بچتے ہیں۔ اگر آپ 15 لاکھ روپے کا پلاٹ بھی لانچ کرتے ہیں، یا 10 لاکھ، ایون 10 لاکھ ایک مثال ہے، ڈیولپ پلاٹ 12، میں نہیں سمجھتا 10-15 لاکھ کا آج کل پلاٹ ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو پھر بھی ناظرین آپ کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے خرچے نکال کے پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پروفٹ دے رہا ہے۔ میں مخاطب ہوں سوسائٹی مالکان سے، تو اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں۔ کیا ضرورت ہے چائنا کٹنگ کی اور ہیر پھیر کرنے کی، 2 نمبریاں کرنے کی؟ بالکل لیگل پروسیس کو فالو کریں اور اپنے کلائنٹس کو بالکل ریئل چیزیں آپ پرووائڈ کریں۔ اس کی پھر ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ۔ اچھا ناظرین، میں پھر آپ کو یاد کروا دوں کہ NOC سے پہلے یہ لوگ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی پروگرام کے توسط سے دوبارہ ریمائنڈ کر دیتا ہوں جن لوگوں نے وہ میرا پہلا پروگرام نہیں دیکھا، کہ ان کے لیے ایک ریرا قوانین بن چکے ہیں پراپرٹی ڈیلرز کے لیے، تو وہ اس میں سوسائٹیوں کے اوپر بھی اطلاق آتا ہے، تو مختلف ڈپارٹمنٹوں نے ان کے لیے ایک مطلب بڑے سخت انہوں نے قوانین بنا دیے ہیں۔ گورنمنٹ نے ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنا دی ریل اسٹیٹ کے اوپر، ریرا، کہ اس میں کوئی بندہ غیر قانونی یا ہاؤسنگ سوسائٹی کی تشہیر کرے گا سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، کہیں بھی، تو اس کو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی، جو کہ بڑی سخت ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں یہ سوسائٹی مالکان سے کہتا ہوں کہ جس طرح کا یہ میں نے پروسیس آپ کو بتایا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ 100 کنال زمین لینی ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کلیئر کریں، پھر اس کے بعد RDA آ جائیں، اگلا پروسیس پھر شروع ہو جاتا ہے۔ سارے NOC لینے کے بعد اس کو ڈیولپمنٹ شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے اس میں کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ کرنا ہے۔ پھر ناظرین یہ سوسائٹی کا جب NOC ہو جائے گا، آگے ایکسٹینشن میں اگر جانا ہے تو پھر یہ دوبارہ پروسیس پھر وہی ہوگا، تو NOCs لازم لینے پڑیں گے۔ تو آپ بھی NOC حاصل کرنے والی سوسائٹیوں کے ساتھ خرید و فروخت لازم کریں، کیونکہ وہ لوگ آپ ایک اچھی سوچ کے مالک لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ غیر قانونی کام کیا جائے۔ تو میں اپنے ریئل اسٹیٹ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی کوشش کریں کہ ایسی سوسائٹیوں کو ہی بیچیں جن کے پاس وہ NOCs کے سارے معاملات ان کے کلیئر ہیں، تاکہ آپ کے جو کلائنٹ ہے آپ پر بھرپور قسم کا اعتماد کریں۔ تو ناظرین، میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ آج ہم نے اپنا ایک وعدہ پورا کیا کہ NOC کیسے لیتے ہیں، پھر سوسائٹی لیگل کیسے ہوتی ہے، یہ بالکل واضح طریقے سے ہم نے بتایا۔ پھر غیر قانونی طور پر جو پلاٹس بیچنے والے ہمارے ریل اسٹیٹ کے بھائی ہیں، ان کو ریرا قانون کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہمارا پچھلا پروگرام ہے، اس کی ڈسکرپشن میں نے وہ پورا لا کی کاپی بھی لگائی۔ تو اس کی جو NOC کی لسٹ ہے وہ بھی ہم اس میں فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو
اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.